حذیفہ رحمان صاحب سر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں کہ سر میں نے جو بات ابھی ابتدائیے میں کہی یہیں سے اگر آغاز کر لیں کہ سر ایک جمہوری حکومت جو کہ یہ کہتی ہے کہ وہ عوام کی نمائندہ حکومت ہے، اس کو اس طرح کی اختیارات کی سر آخر کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ کبھی وفاق میں ہم اس طرح کی کچھ عجیب و غریب باتیں سنتے ہیں، اس کے بعد اب پنجاب میں جو بل آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بہت شکریہ جی، میں مشکور ہوں آپ کا کہ اپنی حکومت کا موقع جانے کے لیے مجھے موقع دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کل اس پر بڑا ہی تفصیلی وضاحتی بیان دیا۔ ایز اے لائر میں نے اس پورے بل کو اسٹڈی کیا اور میں نے کہا کہ اس کی بہت ساری شکیں ایسی ہیں جو کہ آئین پاکستان سے بھی متصادم ہیں اور فنڈامنٹل رائٹس کی بھی اس میں شیئر وائلیشن ہے۔ جس نے بھی اس کو ڈرافٹ کی یہ چیز نہیں سوچی اس نے کہ اگر یہ اسمبلی منظور بھی کر دے تو ہائی کورٹ اس کو کویش کر دے گی، کیونکہ آرٹیکل 8 اور پھر دین آرٹیکل 199 جو ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن ہے اس کے اندر جو ہے ہائی کورٹ بہت ساری چیزوں کو دیکھتی ہے۔ تو اس میں جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی جس کو ڈپٹی کمشنر ایز اے چیئرمین چیئر کرتے ہیں، ڈی پی او اس کا حصہ ہوتے ہیں اور باقی انٹیلیجنس ایجنسیز اس کا حصہ ہوتی ہیں، ان کو بے شمار اختیارات دیے گئے۔ اور پھر وہی بات اسپیکر صاحب نے بھی اس پر جو ہے تحفظات کا اظہار کیا اور آج آپ نے دیکھا کہ حکومت نے اس کو واپس لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوچھ گچھ ہونی چاہیے اور ہوگی بھی۔ نہیں لیکن سر اس کے اندر ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جو آپ کے ایم پی ہے غالباً خالد رانجھا ان کا نام ہے، جنہوں نے یہ بل پیش کیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کابینہ سے بھی منظور ہوا، وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی منظور ہوا، اس کے بعد یہ اسمبلی میں پیش کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں نے کیونکہ ان کا یہ بیان نہیں سنا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی شخص اس طرح کا بل ڈرافٹ نہیں کر سکتا۔ لامحالہ بیوروکریسی کچھ نہ کچھ کے بیچ میں ڈال دیتی ہے، کیونکہ اس میں کسی سیاستدان کی طاقت نہیں بڑھی۔ اس میں ڈپٹی کمشنر کی جس کو پہلے مجسٹریٹی پاورز دی گئی تھیں اسی قسم کی دوسرے الفاظ میں پاورز کی انہانسمنٹ ضرور تھی۔ اور اکثر اوقات بیوروکریسی یہ کرتی ہے کہ بہت بڑا مسودہ ہوتا ہے، بیچ میں 2-3 اس طرح کی شکیں ڈال دی جائیں، جس کے بعد پھر حکومت کے لیے امبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ اور میں اس سے سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ بل اس طرح نہ آتا اور میرے پاس، چونکہ میں آپ خود جانتی ہیں حکومت کا ہمیشہ بھرپور دفاع کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں اور میری ذمہ داری بھی ہے، لیکن اس بل کی شکیں ایسی ہیں کہ میں خود بھی کنونس نہیں ہوں اور میں اس کا دفاع بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اور وہ دفاع ہو بھی نہیں سکے گا۔ تو اس طرح بالکل ٹھیک ہے، چلے آپ نے آئی ایم گلیڈ کہ آپ اس بات کو کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اس بل کے اندر ایسی کچھ ہے خامیاں اور وہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جسٹیفائی یا ڈیفینڈ نہیں کی جا سکتی، لیکن جو آپ نے بات کی سر اتنی باریک غلطی نہیں ہے کہ بیوروکریسی میں سے کسی نے ڈال دیا، بڑا تفصیلی ڈرافٹ ہے، اس کے اندر آگے کا پروسیجر کیا ہوگا، اپیل کا پروسیجر کیا ہوگا، بڑی تفصیل سے ہر چیز اس کے اندر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا سر آپ سے کہ اپوزیشن میں ہمیشہ آپ جب شو پہ آتے ہیں تو آپ سے بھی ہمیشہ کہیں نہ کہیں ڈسکشن میں یہ بات کرتی ہوں کہ آپ لوگ افیکٹو اپوزیشن بھی نہیں کر رہے گورننس کے ایشوز کی جہاں تک بات ہے۔ اب اس بل کو لے لیں، ریز کسی پی ٹی آئی کے آپ کے ایم پی اے نہیں کیا ہے وہاں پر اس سارے معاملے کو سر، لیکن ایک اخبار میں ایڈیٹوریل لگا، اس کے بعد وہ اسمبلی کے فلور سے ہو کے گزر گیا، ان کو بھی خبر نہیں ہوئی، بالکل ویسے ہی جیسے یہاں پہ نیشنل اسمبلی سے رائٹ آف وے کا بل چلا گیا، سینٹ میں جا کے خبر ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں بالکل حذیفہ صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں، یہ بل کوئی ڈیموکریٹک شخص یا پارٹی لائی نہیں سکتی، یہ نان ڈیموکریٹک فیملی اورینٹڈ لا سکتی ہے، جن کو طاقت کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو وہاں رکھ سکیں۔ یہ ایکچولی 1918 کا ایک قانون بنا تھا اور وہ برٹش راج تھے۔ برٹش راج کیا تھے؟ نان الیکٹڈ پیپل تھے۔ کون تھے؟ ہم حکمران خاندان۔ وہ آگے تھے، انہوں نے ایگزیکٹو پاور دیے تھے کہ آپ نے ایک شخص کو کہ آپ یہاں سے، جس کو وہ کہتے تھے تڑی پار، کہ یہاں سے آپ وہاں نہیں جا سکتے جسٹ بیکاز کہ I got a suspicion on you۔ اچھا، اس قسم کی چیز یہ پچھلے 4 سالوں میں پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں۔ وہ جو کون سا جو وہ تھا قانون تھا کہ جس کے لحاظ سے آپ پی ٹی آئی والوں کو 3-4 ہفتوں کے لیے 3 مہینوں کے لیے اندر کر دیتے تھے۔ اب یہ چیز جیسے آپ نے کہا ڈیفیمیشن والا بھی ایک پنجاب میں وہ ڈیفیمیشن اور چیز ہے نا۔ اچھا، ان لوگوں نے اس طرح کے بے تحاشا قانون وہ کیے۔ اب یہ جو بات کر رہے تھے وہ کس نے کیا تھا؟ وہ سب سے پہلے علی ظفر صاحب نے کیا تھا۔ علی ظفر صاحب کے کہنے کے بعد سینیٹر علی ظفر صاحب نے اس کی اس کے بعد پلوشہ، سینیٹر پلوشہ صاحب، پنجاب والے بل کی بات کر رہی ہوں۔ نہیں، میں اس کی بات نہیں، جو آپ نے دوسرے کہتے نا وہ ہوا تھا۔ اچھا، اس کو بھی پی ٹی آئی والے نے کہا، انہوں نے بتایا۔ اچھا، مزے کی بات یہ تھی کہ جہاں تک میری اطلاع ہے مریم نواز had all the information about this bill۔ جی وہ تو ان کے ایم پی اے نے پورے طریقے سے ہوا تھا، صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ سنی اور ٹاک شو میں بیٹھ کے تفصیل سے بتایا، ہر ایک چیز کر آ کے بتایا، and they are very proud of this bill۔ یہ بھی نہیں ہے کہ they are
کہ اس پہ ان کا جیسے ابھی پارٹی آؤٹ لک کی میں بات کروں، دس لکس کوائٹ ڈیموکریٹک ٹو می. ان کا اسپیکر فلور پہ بیٹھ کے تنقید کر رہا ہے، حذیفہ رحمان صاحب جو وزیر ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے اوپر. سن لے جو بنانے والا شخص ہے وہ ان کی پارٹی کا لیڈر ہے، ان کے سامنے یہ بول نہیں سکتے. نہیں سر فلور پہ تو بول دیا نا. ان کو اندازہ نہیں تھا جب آپ نے کہہ دیا نا، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر. اب ان کو خیال ہے اب دیکھیں گے بعد میں یہ کیسے وہ کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن آگے پتہ چلے گا کیا. دیکھیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. اس وقت پاکستان میں اتھارٹیرین رجیم ہے، اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو نان الیکٹڈ لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے، جو جن لوگوں کو ووٹ ملا ہے ان کا ووٹ چوری بھی کیا ہے، ڈاکہ بھی ڈالا ہے، اور بزور بازو ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، اسے دھونس ڈال کے ان کا نشان ہٹا ہٹو کے ان کے جو ریزرو سیٹ تھے وہ بھی چلے. ابھی کشمیر میں کچھ ایسا ہی معاملہ اس میں بھی بات کرتے ہیں. سیکنڈ راؤنڈ میں کشمیر میں جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کورٹس، یہ کہتے ہیں نا کورٹس نہیں کریں گے. او بھائی جان کورٹ جب لوور کورٹ کہتا ہے کہ جی یہ آپ جو غلط کر رہے ہو، سپریم کورٹ کہتا ہے نہیں جی ان سے بلے کا نشان لے نہیں لینا. چلے میں آئی کم بیک ٹو یو. میں ذرا شرمیلا صاحبہ کو اس پہ شامل کروں کہ شرمیلا صاحبہ واٹ از گوئنگ آن. یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ میں پہلے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر ایک بل یہاں پہ پیش ہوا سینٹر میں، اس کے بعد وہ پلوشہ خان صاحبہ نے بھی ٹیک اپ کیا، بیرسٹر علی ظفر نے وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا. اب جو ہے وہ پنجاب کا جو معاملہ ہے وہ دیکھ لیں تو تھوڑا سا پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر ایک تو سٹینس بتا دیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ بڑے افیکٹو، آپ لوگوں کا رول ہے پنجاب گورنمنٹ کے اندر بھی. میں نے ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ ویسے دیکھی نہیں ہے اس بل کے حوالے سے، لیکن واٹ ڈو یو تھنک از ہیپننگ پی ایم ایل این کے سرکلز کے اندر؟ جی بہت شکریہ یشوین. دیکھیے انفارچونیٹلی ایشو یہ ہے کہ یہ لیجسلیشن جو ہو رہی ہے یہ کون بناتا ہے، کس کے دماغ میں یہ آئیڈیاز آتے ہیں، اور کیا اس کا پرپس کیا ہے. اس کا پرپس یہ ہے کہ کوئی بھی ڈسینٹ کرے یا کوئی بھی آپ کے اوپر تنقید کرنے کی بھی کوشش کرے تو آپ اسے بند کرا دیں. اب یہ جو بل لانے کی انہوں نے کوشش کی ہے پنجاب کے اندر، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. بات یہ ہے کہ اس میں جو بڑی مزیدار چیزیں ہیں کہ آپ ہیبیچول افینڈر، اب ہیبیچول افینڈر کو ڈیفائن کون کرے گا؟ انہوں نے ہی کرنا ہے، ڈیفائن کرنا ہے. ہر چیز کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ کہیں پر کوئی ڈسینٹ ہو ان کے حوالے سے تو وہ کوئی آواز نہ اٹھا سکے. اچھا یہ بڑی مزے کی بات ہے. چلیں بحیثیت ایک جماعت اگر آپ کوئی قانون سازی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے اسپیکر تو نہیں کا ہے نا، آپ اس کو ان کانفیڈنس لیتے ہیں اس طریقے سے. اب ایک بل آیا اور وہ کمیٹی کو ریفر ہوا کیسے؟ آئی ڈو ناٹ بلیو کہ بغیر اسپیکر کی کنسنٹ کے وہ ریفر ہو گئے. یا تو ان کی چیئر پہ ڈپٹی اسپیکر بیٹھا تھا یا کوئی پینل آف چیئرمین میں سے کوئی بیٹھا تھا جس نے اس کو ریفر کر دیا. کسی نے تو ریفر کیا نا، آٹومیٹکلی تو وہ ریفر نہیں ہو سکتا. اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تاریخ رہی ہے کہ اس قسم کے قوانین کو آپ پولیٹیکل مس یوز کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو بھی ڈسینٹ آپ کے خلاف ہوتا ہے آپ اس کے استعمال کریں گے. اچھا پھر اس کے اندر سب سے خطرناک بات ہے کہ آپ بینک اکاؤنٹس بند کر سکتے ہیں، آپ پراپرٹی سیز کر سکتے ہیں، لیپ ٹاپ سیز کر سکتے ہیں، موبائل فون سیز کر سکتے ہیں. ہاں مطلب ہر چیز آپ پاسپورٹ CNIC بلاک کر سکتے ہیں. دیکھیں اٹ از اگین سمپلی اٹس اگین آرٹیکل 19A جو آپ کی رائٹ آف اسپیچ ہے، آپ کی رائٹ ٹو انفارمیشن ہے. آرٹیکل 14 کے خلاف ہے جو ڈگنیٹی آف مین اینڈ پرائیویسی ہے. اس کے علاوہ آرٹیکل 23 کے خلاف ہے جس میں آپ کا ایک رائٹ ہوتا ہے، رائٹ ٹو ایکوائر، ہولڈ اینڈ ڈسپوز آف پراپرٹی. ایک انڈیویجول کا رائٹ ہے پاکستان میں. پھر آرٹیکل 24 پروٹیکشن اگینسٹ کمپلسری ایکوزیشن ایکسیپٹ ان اکارڈنس ود لا اینڈ سبجیکٹ ٹو سیف گارڈز. اس میں تو آپ کسی کی پراپرٹی سیز کر لیں. ایشو یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں اور ہمیشہ موازنہ ہوتا ہے پنجاب کا اور سندھ کا کہ جی پنجاب کے اندر پتہ نہیں اعلیٰ معیار کا کام ہو رہا ہے اور بڑی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن دوسری طرف آپ جب دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی آئین کی پامالی ہو رہی ہے، آرٹیکل 4 جو آپ کا ڈیلز ود دا رائٹ آف کہ آپ نے قانون کے تحت چلنا ہے، آپ کے رائٹ ٹو فری ٹرائل ہے، کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہے. اچھا اس کے اندر بڑی مزے کی بات ہے، ویسے کوئی چیز ہوتی ہے اب سندھ کے اندر ہو جائے یا کہیں اور ہو جائے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہو جائے تو بڑے بیانات آ جاتے ہیں، پریس کانفرنسز ہو جاتی ہیں، پنجاب میں بیٹھ کے ہر چیز ہو جاتی ہے. یہاں اس کے اوپر کوئی جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ وہ میرا خیال ہے خاموشی سے لانے کی کوشش کر رہے تھے، خاموشی سے وڈرا کرنے کی سنائے تیاری کر سے تو آپ نہیں لا سکے نا، وہ تو راز پاش ہو گیا، وہ تو آپ کے اپنے اسپیکر نے کر دیا. تو اس کے اوپر حکومت آ کے کوئی جواب کیوں نہیں دے رہی کہ اس قسم کا قانون لانے کا کیا مطلب تھا اور اس قسم کا قانون لایا کیوں جا رہا ہے؟ چلے میڈیا نے ویسے راز پاش کیا، اسپیکر صاحب کو تو بیچاروں کو میڈیا سے خبر ملی ہے، بلکہ اپوزیشن سے خبر ملی ہے فار دیٹ